الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي
وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وإذ قال إبراہیم، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو یعنی مکے کو امن والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچائیے گا یہ کہ ہم بتوں کی عبادت کرنے لگیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار بلا شبہ انہی نے بہت ساری انسانیت کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، بس جو شخص میری پیروی کرے گا وہ بلا شبہ مجھ میں سے ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، تو بلا شبہ آپ ہی ہیں بخشنے والے مہربان۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے پروردگار بلا شبہ میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرا دیا ہے ایسی وادی میں جہاں زراعت نہیں کی جاتی، کھیتی باڑی نہیں کی جاتی۔ عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس یعنی بیت اللہ کے پاس۔
ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار چاہیے کہ وہ نماز قائم رکھیں۔ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، پس ان کے دلوں کو، لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے۔ وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں سے رزق عنایت فرما۔ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کرتے رہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار یقیناً آپ ہی جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، اور کوئی بھی چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں اللہ پر پوشیدہ ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس ذات نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخش دیے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بلا شبہ میرا پروردگار یقیناً پکار کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھ کو بنا دیجئے نماز قائم رکھنے والا اور میری اولاد میں سے بھی۔ ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے پروردگار دعاؤں کو قبول، میری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے پروردگار مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی بخش دیجئے۔ وللمؤمنین، اور ایمان والوں کو بھی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، قیامت کے دن، اس دن ہماری بخشش فرما دیجئے۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر عرفہ منزہ کلام سے تیرہویں پارے میں سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے لے کر 41 نمبر آیات تک قرآن مجید اللہ کی کتاب سے آیات تلاوت کی ہیں، اور پھر انہی آیات کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی توفیق اور اس کے فضل سے ہی ممکن ہوا ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ذوالحج کے بابرکت ایام نیکیوں سے بھری ہوئی راتیں اور دن ہم گزار رہے ہیں، اور اس میں وہ خاص دن بھی جنہیں ایام نحر کہا جاتا ہے، قربانی والے ایام 10، 11 اور 12 کی مغرب سے پہلے سورج کے ڈوبنے سے پہلے یہ ایسے ایام ہیں جن ایام میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو اگر ہے کوئی تو وہ ہے اس کی راہ میں اس کے حکم پر جانوروں کو ذبح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما هذه الاضاحی،
یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، یہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سنت تو ہے ان کی، طریقہ تو ہے ان کا، اور وہ بڑی عظیم ہستی ہیں، پر ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہم پیسے لگائیں گے، مال لگائیں گے، جانوروں کو ذبح کریں گے، تو میرے مولا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہمیں کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اس کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی دے گا، یہ تمہارے لیے اجر ہے۔ بظاہراً تو تم جانور کو ذبح کیا، اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا، ظاہراً تو تمہیں یہی نظر آ رہا ہے، جیب میں سے 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ نکل گیا ہے، اور یہ کسی تجارت میں لگا لیتا، کسی کام میں لگا لیتا، کسی کاروبار میں لگا لیتا، کسی کی خدمت کر دیتا، تو وہ زیادہ اچھا تھا، کچھ مل جانا تھا ہمیں۔ یہ تو بس 4 گیا 2 گیا، ملا تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا گھبرا نہیں، تو نے رب کی بات مانی ہے، تو نے نبی کی سنت کو فالو کیا ہے، تو تمہیں رب کیا دے گا؟ اس کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی دے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، قیامت کے دن یہی جو جانور تم نے ذبح کیا ہے، یہ آئے گا اس دن، رب اسے لائے گا اس دن، کن چیزوں کے ساتھ؟ سینگوں کے ساتھ، کھریوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ وہ جانور آئے گا، وہ چیزیں بھی آ جائیں گی جو تم نے اللہ کی راہ میں قربان کی تھیں۔ یعنی کیا مطلب؟ سینگوں کو ضائع نہ سمجھنا، اس میں گوشت نہیں ہے تو یہ ضائع ہے، بال ہمارے فائدے کے نہیں، ہم نے کھانے تو نہیں ہیں، ضائع ہے، کھریاں تو ہم نے نہیں کھانی، یہ تو ضائع ہو گئی ہیں، ہمارا کیا مطلب ہے اس سے؟ فرمایا نہیں، رب قیامت کے دن لائے گا۔ اور یاد رکھنا، جو قربانی کرنے والا اخلاص سے، نیت سے میری راہ میں قربانی دیتا ہے، اس جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کی قبولیت کے فیصلے کر دیتے کہ یہ تیری طرف سے قبول ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو دل کے گھبراہٹ سے قربانیاں نہ کیا کرو کہ چٹی پی گئی ہے، نہ کیتی نا تے محلے والے آکھے نا چنگا کھاندا پیندا سی تے لے قربانی واری غائب ہو گیا جی، چلو پھر کاری لئیے۔ بچے کہتے ہیں جی کوئی نہیں، انہوں نے 7 ہمسایوں نے قربانی لی ہے، آپ بھی لیں۔ دل تے نہیں سی کردہ قربانی کرن نوں، پر بچیاں دے ہاتھ مجبور ہو گئے ہیں۔ دل تے نہیں سی کردہ، پر یار دوستاں آکھیا چل کر ہی لے۔ اور یاد رکھنا، میں کہا کرتا ہوں، اپنے دنیاوی معاملات چلانے کے لیے بڑے سے بڑا قرض لینے سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹتے، ترلے کرنے، منتیں کرنی، قرض لینے بڑے سے بڑا، وہ بھی ہم پیچھے نہیں ہٹتے، لیتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ آتا ہے نا دین کا، اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینے کا،
پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سوچنے لگ جاتے ہیں، 100 بار سوچتے ہیں، پھر آخر رزلٹ یہ نکالتے ہیں میرے پاس تو تھوڑے پیسے ہیں، کسی کو منگنے شرم آتی ہے۔ کاروبار کرنا ہو تو شرم نہیں آتی، جب اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہو تو شرم آنے لگ جاتی ہے۔ یہ ہماری طبیعتیں بنی ہیں۔ پر یاد رکھو، کسی سے کچھ تھوڑا لینا بھی پڑ جائے نا، لے لو، کیونکہ یہ دن سال کے بعد دوبارہ آئیں گے اور پتہ نہیں تم ہو یا نہ ہو، یہ نصیب کی بات ہے۔ اور تم ہو پر تمہیں سکت نہ ہو، طاقت نہ ہو، صحت نہ ہو، زور نہ ہو، کچھ اور معاملے بن جائیں، اس لیے جو وقت مل جائے اس میں قربانی کرو۔ یہ قربانی والا عمل ایسا ہے، میرے نبی نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، بڑی خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، اللہ اجر بھی تمہیں اتنا ہی دے گا جتنی تم دلوں کی صفائی کے ساتھ کرو گے۔ تو یہ ایام ہم نے گزارے اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے۔ پچھلے جمعے بھی آپ نے سنا قربانی کی غرض و غایت، قربانی کا فلسفہ، کہ قربانی محض اس چیز کا نام نہیں کہ جانور کو لٹا دیا، ذبح کر دیا۔ اور آج تو خیر سے ہماری طبیعتیں اس قدر دین سے دور ہو چکی ہیں، ہر چیز کو ہم اپنے سے اتارتے ہیں۔ دنیاوی کاروبار کرنے ہیں، دنیاوی معاملات کرنے ہیں، صبح سے لے کے رات تک ہم وہاں مرتے رہتے ہیں۔ کسی کا استقبال کرنا ہو تو ہم کھڑے رہتے ہیں، اور دنیاوی معاملہ چلانا ہو تو ہر چیز کو سمجھتے ہیں، مشقت بھی برداشت کرتے ہیں۔ دین کا معاملہ آئے ہماری تکلیف بڑھنے لگ جاتی ہے۔ مسجد میں آئیں، وہاں پانی نہ ملے، وہاں بجلی نہ ملے، وہاں مناسب چیز نہ ملے، تو ہم کہتے ہیں اس مسجد کو چھوڑو، کہیں اور چلتے ہیں۔ ذرا راستے میں کوئی تمہیں تکلیف آ جائے، خدا نخواستہ لوٹ مار ہو جائے، تم کہتے ہو نماز ہی چھڈو پرے، جان دی لوڑ کا دی ہے میں نکلے بندہ لوٹ مار کروائے۔ یہ حالت زار ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے آج آپ لوگ قربانیوں کے ساتھ وہ حشر کر رہے ہیں جو شاید ایک مسلمان نہیں کر سکتا۔ یہ کیا؟ خریدی ہی نہیں، پہلے خرید لی، اس کو کہیں رکھ کے آگے، صبح سویرے کہیں گئے، وہاں پہ جا کے اسے لے کے آئے، اور قربانی کی گوشت اپنا رکھ لیا، باقی دے دیا۔ دینے کی بھی توفیق کم ہی آتی ہے۔ یہ ہماری قربانیوں کا حال ہے۔ اور آج تو آن لائن قربانی، آن لائن قربانی پتہ ہی کوئی نہیں، جو جانور دے دند ویکھے ہی نہیں۔ اب تو فراڈ ہو رہا ہے، دانت اکھیڑ دیے جاتے ہیں، پھر لگا دیے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، آنکھوں سے اسے نظر آتا ہے یا نہیں آتا، وہ ہے کیسا، کوئی چیز بھی دیکھی نہیں ہے۔ بس آن لائن جی، قد ٹھیک ہے اس کا، رنگ ٹھیک ہے اس کا، نام اس کا کوئی مشہور اداکار اور اداکاراؤں پہ ہے، لے لو بھائی، 2 لاکھ کا ہے، 3 لاکھ کا لے لو، اور بعد میں فراڈ لگتا ہے۔ یہ ہماری قربانیوں کا حال ہو چکا ہے۔ اللہ کی پناہ، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے دین کی بات کو کما حق ہو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں دین کی محبت و عقیدت اللہ نصیب فرمائے۔ تو یہ قربانی کے ایام ہم نے گزارے، اجر بھرے، ثواب بھرے، اور اس میں ریاکاری یہ اس عمل کو تباہ کر دیتا۔ دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانیاں کرنا، لوگوں کو بتلانے کے لیے قربانیاں کرنا، اور
معاشرے کو دکھانے کے لیے قربانیاں کرنا، ایسی قربانیوں کو اللہ منہ پہ دے مارتے ہیں، ایسی قربانیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اور رب نے خود قرآن میں یہ فرما دیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ، ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا کیا؟ لحومها، ان کا گوشت، وہ تو تم کھاتے ہو، اللہ کو نہیں پہنچتا۔ جی ہم تو قربانی کرنے لگے ہیں، دل نہیں چاہتا پر رب کا حکم ہے، نہ دل کو راضی کرو، رب کا حکم ہے۔ اللہ نے تو گوشت نہیں لینا، گوشت تو تمہیں نہیں لینا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا دِمَاؤُهَا، جو خون نکلتا ہے نا، وہ خون بھی اللہ کو نہیں جاتا، وہ بھی نالیوں میں گیا، بہہ گیا، ختم ہو گیا۔ اور فرمایا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اسے کون سی چیز پہنچتی ہے؟ اسے تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ دل میں کیا تھا، میرا ڈر تھا، میرا خوف تھا، مجھے راضی کرنا تھا اور میری رضا کے لیے کیا، یہ چیزیں اللہ قبول کرتا ہے۔ یعنی تقوی، خدا خوفی، ڈر، اسے اللہ قبول کرتا ہے، اور اسے نہیں قبول کرتا کہ بڑی شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ، اسے اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس قربانی کو اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے۔ آج کا مضمون ہے قربانی کے فوائد و ثمرات، کہ قربانی تو کی ہے، اب ملے گا کیا، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اس سے ہمیں ملتا کیا ہے، وہ آج کے اس جمعے کا موضوع ہے۔ اور اسی بات کا تسلسل ہے کہ جس میں آپ ایک عظیم شخصیت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سن رہے ہیں۔ وہ عظیم شخصیت ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ۔ یہ بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور انہی کی زندگی کے مختلف کونے اور گوشے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ ان شخصیات کو فالو کرو، ان شخصیات کے پیچھے چلو، ان کی باتیں مانو۔ یہ خود بھی کامیاب ہیں، اور جو ان کی باتوں کو مانے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کامیاب۔ شیطان اور اس کی ذریت، فرعون، حامان، قارون، شداد، ابو جہل، اس کی ساری پارٹی، یہ خود بھی ناکام ہیں، اور جو ان کی بات کو مانے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ ناکام۔ یہ تو صریح اور صاف بات ہے۔ اس لیے اتنی بڑی شخصیت کو اللہ نے نمونہ بنایا انسانیت کے لیے، اور کہا اس شخصیت کو اپناؤ، دیکھو اس کے کاموں کو۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ کیا قربانی دی؟ جب بچہ جوان ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کا فیوچر ہوتا ہے، اور وہ اپنے فیوچر کو اپنی جوانی کی دہلیز پر کبھی بھی داؤ پہ نہیں لگاتا۔ دیکھ لیجئے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں، کالجز میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں، ان کو غلط راہ پہ جب ڈالا جاتا ہے، الٹی راہ پہ ڈالا جاتا ہے، بری راہ پہ ڈالا جاتا ہے، بدکاری کی راہ پہ ڈالا جاتا ہے، نشے کی راہ پہ ڈالا جاتا ہے،
تو جو ڈالنے والے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں اگر میری بات نہ مانی تو امتحان میں فیل کر دوں گا، وائوے میں فیل کر دوں گا۔ برے ٹیچر، برے استاذ جب برائی کے سلسلے کرتے ہیں تو یہی معاملے ہوتے ہیں۔ اب ان کے سامنے ان کا فیوچر ہوتا ہے اور وہ بچیاں اور بچے اپنے اسی فیوچر کی خاطر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر کچھ بولا یا کچھ کیا یا کچھ معاملہ تو ہماری زندگی داؤ پہ لگ جائے گی، ہمارے گھر والوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑا پیسہ لگایا ہے، بڑا یہ کیا ہے۔ تو یہ فیوچر کو ہر بندہ، مستقبل کو ہر بندہ سنبھالنے کے فکر میں ہوتا ہے، ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پر میرا ابراہیم تو وہ میرا محبوب، وہ میرا پیارا ہے جس نے اپنے فیوچر کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ کیسے داؤ پہ لگایا؟ اپنے گھر میں ہی اپنے باپ کو سچی اور کھری بات سنا دی۔ ایسے تو میرے رب نے انہیں صدیق نہیں نہ کہا، صدیق النبیہ، بڑے سچے نبی تھے، ان کا سچ یہ تھا، بڑے بڑے سچ تھے، پر ان کا بڑا سچ یہ تھا انہوں نے اپنے گھر سے دعوت و توحید کا آغاز کیا، اپنے باپ کو وہ تبلیغ کی، اپنے باپ کو وہ سنایا۔ اب دیکھو فیوچر داؤ پہ لگنے لگا ہے۔ باپ نے جب یہ سنا، سننے کے بعد کہا اگر تو اس سے باز نہ آیا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تو تجھے پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا، تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں، تیری جان نکالوں گا، اور بہتر یہ ہے مجھ سے دور ہو جا، نکل جا گھر سے۔ اب جوان جہان اولاد کے لیے گھر چھوڑنا، ماں باپ چھوڑنا، بہن بھائی چھوڑنا، یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے، بہت مشکل فیصلہ ہے۔ پر میرے ابراہیم نے یہ فیصلہ میری محبت میں کر دیا ہے اور اپنے باپ سے کہا قال سلام علیک، آپ کا راستہ جدا ہے، میرا راستہ جدا ہے، ہاں ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، میرے مولا میرے باپ کو صراط مستقیم دے، میرے باپ کو سیدھی راہ دے، وہ پروردگار مجھ پہ بڑا مہربان ہے، انہو کان بی خفیہ، وہ مجھ پہ بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ اپنے فیوچر کو داؤ پہ لگایا اور اپنے گھر کو اور اپنے ماں باپ کو چھوڑا۔ دوسرا ناطہ ہوتا ہے برادری، پہلا ہوتا ہے گھر، دوسرا ہوتا ہے برادری۔ برادری کو، کنبے قبیلے کو، شہر بستی کو، وہ بھی بندہ ان کی مخالفت نہیں کرتا، بندہ کہتا ہے جی میں کلیاں کی کر سکنا، برادری دے نال مقابلہ نہیں کر سکتا، برادری میری ڈاڈی ہے، میں پھر ہن مجبور ہاں، میں تیجا کرنا ہی کرنا ہے، میں ساتا چالیا کرنا ہی کرنا، چلو تواڈی مان لینے ہاں، تیجے دا نام بدل لینے ہاں، اجتماعی دعا کر لو، لو جی قرآن خوانی کر لو، نہ بدل لو، پر میں مجبور ہاں، میری برادری ہے نا، میں کی کراں، میں برادری ہتھوں مجبور ہاں۔ اور میرا ابراہیم خلیل اللہ وہ بندہ تھا جو برادری سے ٹکرا گیا ہے، برادری کو بھی اللہ کی توحید، میری توحید سنائی اور انہیں بھی سمجھایا۔ جب انہیں پریکٹیکل کر کے دکھایا تو برادری اور قوم نہ مانی، انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، جان داؤ پہ لگ گئی ہے، پہلے گھر داؤ پہ لگا، اب جان داؤ پہ لگ گئی ہے۔ میرے ابراہیم نے فیصلہ کیا کیا؟ رب کو رکھوں گا، باقی سب کو قربان کرتا ہوں۔ میں رب نے قربانی کا صلہ دے دیا، او ابراہیم میرے لیے تو جان دے رہا ہے،
میرے لیے تو آگ میں اتر رہا ہے، تو گھبرا نہیں، میں آگ کو تجھ پر سلامتی والا بنا دوں گا۔ آگ کی کیا مجال، یہ ساری مخلوقات میرے حکم کے تابع ہیں، میں جو کہوں گا وہی ہوگا، میں حکم دے رہا ہوں آگ کو، وہ تجھے کچھ نہیں کہے گی۔ سلامت اللہ نے باہر نکالا۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ پر وہ امتحان آیا جو کسی کی بھی زندگی میں آئے تو اس بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، وہ ہے اولاد پر آزمائش۔ کتنے لوگ میں نے ایسے دیکھے، بڑے مضبوط اعصاب کے مالک، ہر میدان میں ٹکرانے والے، لڑ جانے والے، جیلیں کاٹنے والے، دین کے لیے بارے کھانے والے، لیکن ایک جگہ پر آ کے وہ بھی کمزور پڑتے ہیں، وہ جگہ ہے اولاد۔ اولاد کا معاملہ ہے ہی ایسا۔ نبی علیہ السلام ممبر سے اترے ہیں، دوڑ کے گئے ہیں، آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا ہے اور ممبر پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ صحابہ بڑے متعجبانہ انداز میں، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا میں انہیں دیکھ رہا تھا، حسن وہ گرنے والے تھے اس لیے مجھ سے رہا نہ گیا، میں دوڑ کے گیا، میں نے اٹھا لیا، اور سچ کہا میرے رب نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولادیں آزمائش ہوتی ہیں، امتحان۔ بندہ اپنے اوپر تو سب کچھ سہ جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے، لیکن جب اولاد پہ کوئی تکلیف آتی ہے پھر وہ برداشت نہیں کر سکتا، خصوصاً جب بیٹیوں پہ کوئی تکلیف آ جائے تو وہ بندے کے لیے ناقابل برداشت۔ مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ دادا جی وہ کہا کرتے تھے، دونوں ورلڈ وار، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، دونوں ورلڈ وار انہوں نے لڑی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے بڑے بڑے میں نے مقابلے، دریاؤں سمندروں میں تیر کے فوجیوں سے مقابلے، کیا کیا کچھ میں نے دیکھا، پر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ پر جس دن میری بیٹیوں کے گھر والے یعنی میرے داماد جوانی کی عمر میں ہی چلے گئے اور میری بیٹیاں بیوہ ہو گئیں، اس دن میں ٹوٹ گیا تھا، میں ختم ہو گیا تھا، کہ مجھ سے یہ صدمہ نہیں برداشت ہوا کہ میری بیٹیوں پہ جو تکلیف آئی ہے وہ، یہ تو عام ہے، نبی علیہ السلام نہیں برداشت کر سکے۔ جب نبی علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، دونوں بیٹیاں، دونوں کو ابو لہب کے بیٹوں نے توحید کی وجہ سے، میرا جملہ یاد رکھنا، تم سمجھوتے کرنے لگ جاتے ہو، دین پر آ کے مشرکوں کے ساتھ رشتے کرنے لگ جاتے ہو، کافروں سے رشتے کرنے لگ جاتے ہو، ذرا آزمائش آ جائے گھبرا جاتے ہو۔ دیکھو میرے نبی کی بیٹیوں کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو رخصتی سے قبل ہی طلاقیں دے دیں، کس وجہ سے؟ کہ محمد یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ میرے نبی پہ اس قدر شدید صدمہ تھا، اس قدر شدید صدمہ تھا، آپ کئی دن اندر رہتے پریشان، اور صحابہ سے آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ نبی بھی ہے پر باپ بھی تو ہے نا، وہ باپ والی چیز تو اندر موجود ہے۔ پریشان ہو گئے، اطلاع ملی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ اطلاع ملی۔ حضرت فاطمہ الزہرا گھر آ گئی، انہیں بتلا دیا کہ اب میں تو نہیں جاؤں گی۔ نبی علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، آپ نکل پڑے۔ حضرت علی المرتضی زمین پہ لیٹے ہوئے تھے اور مٹی میں، کہا قم یا ابا تراب،
او مٹی والے کھڑے تو ہو جا، او علی میں نے یہ سنا ہے تو میری بیٹی کے ساتھ دوسری کوئی اور بھی ابو جہل کی بیٹی بیاہ کے لانا چاہتا ہے، سن علی، ایک جگہ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی بیٹی دونوں اکٹھیاں نہیں ہو سکتی، اگر اس کی بیٹی کو لانا ہے تو پھر میری بیٹی کو چھوڑنا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ کو کسی نے غلط کہہ دیا ہے، میں فاطمہ کے بغیر بھلا کیسے رہ سکتا ہوں، میں تو فاطمہ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اب دیکھو نبی ہے، باپ ہے، باپ کی وجہ سے دیکھ لو کتنی محبت ہے، اتنی بات بھی اللہ کے نبی برداشت نہیں کر سکے ہیں۔ یہ باپ، یہ ماں باپ، یہ چیز ہی ایسی ہے۔ پر ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ وقت آیا نا آزمائش کا، حکم آیا ابراہیم تیرے بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں، اور بیٹا بھی بڑھاپے میں ملا، اور بڑھاپے میں ملنے والی چیز اس کی قدر پہلوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے رب کا حکم مان لیا، قربانی پہ تیار ہو کے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ قربانی دی، اللہ نے اس قربانی کے جواب میں کہا ابراہیم جتھے بھی رہ وسدا رہ، سلام علی ابراہیم، او میرے سونے ابراہیم جتھے بھی جا، جتھے بھی رہ، تیرے اتے سلامتیاں وسدیاں رہن، شاباشاں وسدیاں رہن، تو کام بڑا کمال کر دیتا ہے، تینوں میں امتحان چ پایا ہے، قوم دے مقابلے چ اتھے بھی تو کامیاب، جان دین دی واری آئی اتھے بھی کامیاب، باپ ماں باپ نو چھڑنا پیا وہ بھی کامیاب، گھر چھڑنا پیا اتھے بھی کامیاب، تے پتر نو میری راہ وچ ذبح کرنا پیا تے اتھے بھی کامیاب۔ ابراہیم انیاں قربانیاں دین تو بعد میں تیرے تے اعلان اے کرنا انی جائلک للناس اماما، ہن جنی نسل آوے گی قیامت تک، حتیٰ کہ اس نسل چوں ایک ایسا موتی آئے گا، ایک ایسا گوہرے نیاب آئے گا جدی مثال پہلے وچوں بھی کوئی نہیں تے بعد وچوں بھی کوئی نہیں۔ او نے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دے بھی تسی امام، رہنما تے پیشوا او تسی ہو، اسی تانوں ساری انسانیت دا امام بنایا ہے۔ ایڈا وڈا منصب لبیا ہے، کدے تو بعد ایہی گل سمجھانی ہے، کدے تو بعد جی قربانیاں تو بعد، کدے تو بعد جی قربانیاں۔ جے چوریاں کھان دے نال تے گھراں وچ بہن دے نال تے موجاں کرن دے نال جے آزادیاں لبدیاں ہوندیاں تے ساریاں نوں لب جانیاں سن۔ یہ ڈرامے کھیل رہے ہیں صبح و شام کشمیر دی آزادی دا، 70 سال تے زائد اسی بھی ہو گئے نے یہ ڈرامے سندے ڈرامے سنی آنے ہاں، صبح و شام نواں ڈرامہ، کشمیر آزاد ہون لگے ہے، گلاں نال ہونا نہیں ہونا نا، قربانی دیو، قربانی دینی جے تے آزادی لبنی ہے۔ قربانی تو بغیر صرف گانے گا کے تے ناچ کر کے تے پنگڑے پا کے تے فلماں چلا کے جی کشمیر آزاد ہو رہا ہے، یہ کشمیر نہیں آزاد ہو رہا، یہ تواڈی روح جنت تو آزاد ہو رہی ہے، جہنم والے پاسے جا رہی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور قربانیاں جو قومیں دیتی ہیں انہی کا نام زندہ رہتا ہے۔ دیکھو انسان قربانی دے دے تو اسے کہتے ہیں شہید فی سبیل اللہ، اور جب مجاہد شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، اس کی جان کی وجہ سے وہ ملک، وہ قوم، اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اور اسلام کو جو شان و شوکت، جو عزت و رتبہ ملا،
یہ محض چوریاں کھانے سے نہیں ملا، اس میں عمر فاروق کی شہادت کا خون ہے، علی المرتضی، عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کثیر تعداد صحابہ کی، ہزاروں کی، ان کا خون شامل ہے، تب جا کے ہمیں اسلام کا یہ سارا سلسلہ ملا ہے، فری میں ملا، فری آف کاسٹ ملا ہے، یہ ان کی قربانیوں کے صلے میں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی قربانیاں دی ہیں، اور ایک اور بڑی قربانی کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے، اس قربانی میں بھی سرخرو ہوئے تو اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی، اور یہی طریقہ ہے، جب بھی نیکی کا کام کرو، کرنے کے بعد اللہ کے سامنے کیا کرو؟ دعا کیا کرو، یا اللہ یہ کام جو کیا اسے قبول فرما، اور میرے مولا میری یہ دعائیں قبول فرما۔ یہ ہے شرعی طریقہ۔ ابراہیم خلیل اللہ نے دعائیں مانگی، اللہ نے دعاؤں کو قبول کر لیا، قربانیوں کے بہترین نتائج دیے، ثمرات دیے، جو آج تک چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ یہ قربانیوں کے صلے میں اللہ نے عنایت کیا۔ وہ کیا؟ وہ قرآن مجید نے منظر بیان کیا ہے، ذرا سنیے گا قرآن مجید۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، وہ وقت قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہ کی ہے۔ کون سی دعا؟ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو، بلد کہتے ہیں شہر کو، اور اوپر الف لام ہے، خاص شہر، معرفہ۔ کون سا شہر؟ مکہ۔ اس شہر کو میرے مولا کیا کر؟ آمنا، امن والا بنا دے۔ یہ دعائیں کب مانگنا شروع کی ہیں؟ جب ابراہیم خلیل اللہ کو حکم آیا، ابراہیم اپنے بیٹے کو بھی لے لیجئے اور اپنی گھر والی کو بھی لے لیجئے، اسماعیل کو بھی اور حضرت ہاجرہ کو بھی، دونوں کو لے لیجئے ساتھ، اور مکہ کے بیابان صحراؤں میں بیت اللہ کی وادی کے قریب وہاں ان کو چھوڑ آئیے۔ نہیں پوچھا میرے مولا ان کا کیا بنے گا، چھوٹا بچہ ہے، ابھی گود میں ہے یہ بچہ اسماعیل، میرے مولا، اور میری بیوی، کوئی مرد موجود نہیں، اور وہاں پہ جنگلی جانور وہ تو عام ہے، اور میرے مولا پانی بھی موجود نہیں، کھانا بھی موجود نہیں، اور کوئی آسرا مکان بھی نہیں، میرے مولا کوئی سوال نہیں کیا، کوئی پوچھا نہیں، بس حکم آیا ابراہیم اپنی گھر والی کو بھی لے اور اپنے بچے کو بھی لے، اور اس لکو دک صحرا میں مکے میں بیت اللہ کے پاس جا کے چھوڑ آئیے۔ آج کا بیت اللہ اور اس وقت کا بیت اللہ، اس میں زمین و آسمان کا فرق۔ آج تو تمہیں عمارتیں نظر آ رہی ہیں، آج تو تمہیں لائٹیں لگی نظر آ رہی ہیں، آج تو تمہیں کھانے کی چیزیں مہیا ہیں، آج تو تمہیں زمزم مہیا ہے، آج تو تمہیں کھجوریں مہیا ہیں، یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، پر اس وقت بالکل پہاڑ ہیں اور نیچے وہ بیت اللہ موجود، گھر موجود ہے، باقی کوئی چیز نہیں، زمزم بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں، کھجوریں بھی نہیں ہیں۔ ایسے صحرا میں چھوڑ آئیے۔ ابراہیم نے سوال نہیں کیا میرے مولا کیوں؟ محبت دیکھیے نا، محبتیں تو یہ ہوتی ہیں کہ محبوب کی رضا کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ میرے مولا کیوں؟ قصور کیا ہوا؟ کمی کیا ہوئی؟
میں نے تو تیری راہ میں سب کچھ قربان کر دیا میرے مولا، اب بھی کوئی باقی ہے؟ کوئی سوال نہیں، اور اپنی بیوی کو بھی لیا ہے، بیٹے اسماعیل کو بھی لیا ہے، دونوں کو لے کر اس وادی میں آ پہنچے، شام سے چلے اور بیت اللہ کی وادی میں آ پہنچے، بیت اللہ کے قریب آ کے ان دونوں کو وہاں چھوڑا، اور ابراہیم خلیل اللہ مڑ پڑے ہیں۔ بات بھی کوئی نہیں، مشورہ بھی کوئی نہیں، بتلایا بھی کوئی نہیں، کیونکہ جب بندے کو بتلا دیا جائے کہ یہاں انتظار کیجئے، ابھی تھوڑی دیر بعد کوئی بندہ آئے گا، کھانا پینا دے جائے گا، تو سکون ہو جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم نے کوئی بات نہیں کی، کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، وہاں چھوڑ کے نکل رہے ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ کہنے لگی، او ابراہیم، او اللہ کے نبی، کیا مجھ سے ناراض ہے، کیا اپنی اولاد سے ناراض ہے، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا، چل رہے ہیں۔ کہا بس اتنا بتلا دے، اتنا بتلا دے، تو خود چھوڑ کے جا رہا ہے، تو خود چھوڑ کے جا رہا ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ جواب دیا، میں ابراہیم کی یہ مجال نہیں کہ اپنی مرضی سے کچھ کروں، یہ تو میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فوراً کہنے لگیں، اِذَ اللَّهُ يُضَيِّعُنَا، جائیے اب ابراہیم، اب ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں، وہ رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہے دین کا رشتہ، یہ ہے دین کا تعلق، یہ ہے دین کی تربیت۔ یہ تربیت صبر سکھاتی ہے، یہ تربیت برداشت سکھاتی ہے، یہ دین کی وجہ سے ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ جو ہی ان پہاڑوں سے اوٹ ہوئے اور پردے میں ہوئے، ابراہیم میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں شروع کر دی ہیں۔ وہ حکم تھا نہ رب کا، چھوڑ کے آ جا، یہ چھوڑ دے، اسباب حق میں ہیں یا نہیں ہے، پانی ہے یا نہیں ہے، حفاظت ہے یا نہیں، کھانا ہے یا نہیں، سر پر آسرا ہے یا نہیں، اسے چھوڑ دیجئے، حکم ہے، بس چھوڑنا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اب اوٹ میں ہو کے ہاتھ اٹھا لیے، دعا کیا کی، ھذا البلد آمنا، میرے مولا اس شہر کو امن والا بنا دے۔ کیا بنا دے؟ امن والا۔ اور ذرا غور کیجئے، امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ یوں کر لیجئے، کھانا پینا، دولت، پیسے، مکان، کوٹھی، اولاد، ہر چیز موجود ہے، اور باہر دشمن سر پہ چڑھا ہوا ہے، سکون ہے جی؟ پریشان ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، مار دے گا۔ پیسہ ہے، مکان ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، سب کچھ ہے، کاروبار ہے، لیکن امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو ہر چیز کیا ہونے لگ گئی ہے؟ بیکار ہوگی، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دشمن داریوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ بہت بڑا، یوں سمجھو، عذاب کی صورت ہے، دشمن داریاں، اور اس میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ جب دشمن داریاں ہوتی ہیں تو نہ رات کو سکون ہوتا ہے، نہ دن کو سکون ہوتا ہے، نہ کوئی اطمینان، پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے، کس وقت مارا جاؤں، کس وقت کیا ہو جاؤں۔ یہ امن کا نہ ہونا ہے۔ اس لیے
پہلی بات ابراہیم خلیل اللہ نے کون سی کہی؟ اب ذرا غور کرو اس بات پہ. پیغمبر کی دعا ہے نا، تو پیغمبر سے زیادہ بہترین مانگنے کا ڈھنگ کسی اور کو تو نہیں نہ آتا. ہمارے جیسا ہوتا تو دعا یہ کرتا، اللہ جی گھر والی بھی چھڈ آئے ہیں، بچہ بھی چھڈ آئے ہیں، حکم سی تہاڈا، مہربانی کریو، ذرا حفاظت بھی کریو. ہم نے تو یہی کہنا تھا. ان کے خیال میں ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بات نہیں کی، بلکہ اس پوری بستی کے امن کی بات کی ہے. بستی میں امن ہوا ہے تو انہیں خود بخود امن مل گیا ہے، اور اگر انہیں امن مل جاتا، بستی میں امن نہ ہوتا، تو ان کی زندگی پھر بھی پرسکون نہیں تھی. دیکھو پیغمبر کا انداز کتنی گہرائی والا انداز ہے، کتنے پیار والا انداز ہے. میرے مولا اس شہر کو امن والا بناؤ، یہاں راتوں میں بھی امن ہو، یہاں دن میں بھی امن ہو، یہاں ہر سال کے ہر موقع پہ امن ہی امن ہو. میرے رب نے وہ دعا قبول کر لی ہے. ساری دنیا میں آج لڑائیاں، قتل و غارت، فتنے، سب کچھ ہے، پر حرم کے اندر کیا ہے؟ امن ہی امن ہے. جتنا پریشان بندہ وہاں پہنچتا ہے تو دل میں اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. وہاں تو دشمن بھی موجود ہو، ساتھ کھڑا بھی ہو، دشمن کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ میرے رب نے اسے کیا بنایا ہے؟ امن کی جگہ بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. سب سے پہلا گھر وضع للناس، جو انسانیت کے لیے تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ بکہ مکہ شہر ہے، وہ بنا، اس میں بنایا گیا، اور وہ کیا ہے؟ مبارکہ، اللہ نے برکتوں سے اسے نوازا ہے. وہدی للعالمین، اور جہان والوں کے لیے وہ ہدایت ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، صفا مروہ بھی ہے، بیت اللہ بھی ہے، اور حتیم بھی ہے، حجر اسود بھی ہے. انہی میں مقام ابراہیم بھی ہے. اور جو بندہ بھی من دخلہ کان آمنا، جو بھی اس میں داخل ہوگا کیا ہے؟ اسے امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے. یہ دعا ابراہیم خلیل اللہ نے کی ہے، جو میرے رب نے قبول فرما لی ہے. قربانیوں کے نتائج میں، قربانیوں کے ثمرات میں دعا کی، اللہ نے قبول کر لی ہے. اور پھر فریاد کر دی، ساتھ ہی کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. میرے مولا شہر کا امن تو میں نے مانگ لیا ہے، اس شہر کو امن والا کر دے، یہ دعا تو میں نے سب سے پہلے کر دی ہے. اب اپنی ذات کے لیے دعا کرنے لگا ہوں. میری ذات کے لیے دعا یہ ہے، وَجْنُبْنِی، مجھے بھی بچا، وَبَنِّیَّ، اور میری اولاد کو بھی، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. کیڑی گل تو
او جڑے بتاں دیاں پوجا کیتیاں جاندیاں نے نا پتھراں نوں ولی نبی بزرگ خیال کر کے، اے میری گل سمجھیو دھیان نال، اگر عام پتھراں دی پوجا ہوندی نا تے صفا پہاڑی کی سی؟ پتھر سی کہ کچھ اور شے سی؟ لوہے دی سی۔ تے مروہ جبل ابی قبیس پتھر، بڑے بڑے پتھر، انہاں دی پوجا نہیں ہوئی۔ اگر صرف پتھر دی پوجا ہوندی تے انہاں دی پوجا ہونی چاہیے سی، بڑے بڑے وڈے پتھر سن، نہیں، ان کی پوجا نہیں ہوئی۔ بیت اللہ کے اندر مورتی کو تراشا گیا تھا، ابراہیم خلیل اللہ ان کے پتھر کو تراش کے کہا یہ ابراہیم کی شکل والا پتھر ہے، اگر ہم اس کے سامنے سجدہ کریں گے کون خوش ہوگا؟ ابراہیم خوش ہوں گے، ہمارے کام کر دیں گے۔ یہی عقیدہ مشرکانہ ہے۔ قبر پہ جب جا کے بندہ یہ سمجھتا ہے نا میں یہاں جو دعا کرنے آیا ہوں یہ بابا جی یہ بزرگ جانتے ہیں یہ بندہ کون آیا ہے، اور جو میں دعا کر رہا ہوں یہ دعا بابا جی سن رہے ہیں اور وہ میرا مسئلہ سن کے حل کروا دیں گے، اللہ تعالیٰ سے میرے کام ہو جائیں گے، یہی کیا ہے؟ اسے شرک کہتے ہیں۔ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ آؤ اس کے دربار میں جسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی، باقی ہر ایک نے موت کا جام، جس پہ مرضی انگلی رکھ دو کہو اس پہ موت نہیں آئے گی، وہ آپ کی انگلی غلط ہو جائے گی، وہ شخصیت وہ ایسی کوئی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی جاندار ہے اس نے موت کا جام پینا ہے۔ موت سے مستثنا ہے تو صرف کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہن جیڑی ذات موت تو مستثنا وے انہوں پکارنا چاہیے یا جدے اتے موت آوے انہوں پکارنا چاہیے؟ کیوں جی؟ ذرا اچھا دسیو جی، کیوں جی؟ جدے اتے موت، کیونکہ جدے اتے موت آوے او کمزور ہے، او محتاج ہے، جیڑا محتاج ہے او کدے بھی الہ تے معبود نہیں ہو سکتا۔ میرا رب انہاں کمزوریاں تو پا کے تے میرے رب نو پکارنا ہے۔ اے جڑے پتھر بنا کے کہندے سن اے بزرگاں دی شکل، دیکھو اے آج نال انڈیا دے وچ اے تندہ عروج دے اتے وے تے او جڑا تندہ کردے نے او کوئی پتھر پھڑ کے لے آندے نے نہیں، او پتھر نو تراش کے رکھ کے کہندے نے اے ہنومان ہے، اے فلانا بھگوان ہے، اے فلانا بھگوان ہے، اے دی پوجا کران گے تے او کی ہو جان گے؟ خوش ہو کے ساڈے کام کر دین گے۔ یہی عقیدہ شرکیہ ہے، اور اسی پہ ضرب لگائی ہے ابراہیم خلیل اللہ نے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ مجھے بھی بچا، سبحان اللہ۔ دیکھو منگدے کی پے نے اپنے واسطے بھی تے وَبَنِيَّ میری اولاد نوی، میں اور آپ تو مانگتے ہیں اللہ جی میری اولاد نو ڈاکٹر بنا، اللہ جی میری اولاد نو انجینئر بنا دے، اللہ جی میری اولاد نو سائنسدان بنا دے، اللہ جی میری اولاد نو باہر دے ویزے دے دے۔ ہم تو یہ مانگنے لگے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ابراہیم ہمیں کیا سبق پڑھا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اولاد کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ سب سے بڑی بہترین چیز ہے۔ فرمایا مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی، ان نعبد الاصنام، ہم بتوں کے سامنے غیر اللہ کے سامنے جھکنے لگ جائیں، سجدے کرنے لگ جائیں، طواف کرنے لگ جائیں، منتیں مانگنے لگ جائیں۔
آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے آپ کو شرک جیسی لعنت سے محفوظ رکھا ہے۔ شکر ہے اس ذات کا، وگرنہ تم دیکھتے ہو کتنے دنیا دار، دنیا کے پڑھے لکھے، کالجوں یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے، وہ کیا ہیں؟ کوئی کسی دربار پہ چکر لگاتا نظر آ رہا ہے، کوئی کہاں ماتھا ٹیک رہا ہے، کوئی گائے کے سامنے ٹیک رہا ہے، کوئی گھوڑے کے سامنے ٹیک رہا ہے، کوئی کہاں لگا ہوا ہے، پر اللہ نے تم پر رحمت کر دی ہے، تمہاری جبیں اس کے سامنے جھکنے لگ گئی ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے، وگرنہ دیکھ لو مجھ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ حسین، مجھ سے زیادہ لائق، آپ سے زیادہ لائق وہ میڈیا پہ بیٹھے ہیں، ہندوؤں کی گفتگو سنیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کتنے دنیا کے علوم کو جاننے والے، پر وہ جا کہاں رہے ہیں شرک میں، کہ جا کہاں رہے ہیں جنت میں۔ یہاں تو رنگوں سے تول نہیں ہوتا، رنگوں سے تول اگر ہو جائے تو ابو لہب جنت میں۔ ابو لہب نو تائیں کہندے سن او دا حسن اتنا ڈاڈا سی کوئی بندہ آنکھوں دے چہرے وال بھر نہیں سی سکدا۔ لہب کہندے نے شولے اتنا حسن سی۔ یہاں تو حسنوں سے فرق نہیں آتا، یہاں تول میں حسن نہیں پڑا کرتے، یہاں ایمان پڑا کرتا ہے۔ یہاں حسن کی انتہا ہے، قریشی خاندان ہے، ہاشمی خاندان ہے، نبی کا چچا ہے ابو لہب، حسن کی بھی انتہا ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اور ادھر بلال حبشی خاندان، حبشی النسل ہے، قریشی نہیں ہے، سادات نہیں ہے، بنو ہاشم میں سے نہیں ہے، پر جب آتا ہے بلال تو میرے حضرت عمر فاروق یہ کہنے لگ جاتے ہیں، او جی، او میرے سردار بلال آ گئے ہیں، سیدنا بلال، اور ہمارے سردار بلال آ گئے ہیں۔ یہ کہنے لگ جاتے، عمر بھی سردار مان رہے ہیں، عمر بھی بڑا مان رہے ہیں، کیوں؟ میرے نبی نے تو ایمان کی وجہ سے بڑا کر دیا ہے۔ وہاں رنگ و نسل تو نہیں ہے نا، وہاں ایمان کے سودے ہیں، وہاں ایمان کا ترازو ہے۔ جس میں ایمان ہوا وہ کالا بھی ہو، وہ چھوٹے قد کا بھی کیوں نہ ہو، وہ کمزور بھی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پاؤں رکھا ہے نا، ابو جہل کی گردن اتارنے لگے ہیں بدر کے میدان میں، پاؤں رکھا ہے اوپر، تو ابو جہل پوچھنے لگا ہے، کون ہے تو؟ کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود ہوں میں۔ کہاں وہ چرواہا، رعونت تھی نا، وہ چرواہا جو ہماری بکریاں چرایا کرتا تھا، او چرواہے، آج تیرا پاؤں بڑی اونچی جگہ پہ پڑ گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او نبی کے دشمن، او خدا کے دشمن، اللہ نے تجھے دنیا میں بھی ذلیل کیا ہے، رب تجھے آخرت میں بھی ذلیل کرے گا، اور میرے رب نے مجھے آج تیرے اوپر کھڑا کر دیا ہے، اور میں تیری گردن کاٹنے لگا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، ہاں گردن تو ضرور کاٹ، پر دھیان کرنا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ سرداروں میں گردن پڑی ہو تو پتہ لگے یہ ابو جہل کی گردن ہے۔ یہ رعونت کی انتہا ہے، یہ تکبر کی انتہا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نحیف جسم کے مالک تھے، پتلے، نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے صف اول میں۔ ایک دفعہ صحابہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا
ان کی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھ گیا. اتنی کمزور کمزور پنڈلیاں, پتلی پتلی پنڈلیاں, صحابہ ہنسنے لگ گئے ہیں. ویکھو بھائی جنوں ساڈے ہاں لفظ بول دے نے کانگڑی, لفظ بول دے نا کانگڑی پلوان بھائی, یہ دیکھو بھائی یہ چھوٹی چھوٹی سی ہڈیاں ہیں, کمزور ہے, پر یاد رکھنا علم میں یہ بندہ وہ ہے, جسم میں کمزور ہے, علم میں یہ بندہ وہ ہے. میرے نبی بھی کہنے لگے ہیں اگر کسی نے قرآن اس طرح پڑھنا ہے جیسے عرشوں سے اترا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے قرآن پڑھے. علم کا حال یہ ہے. صحابہ ہنسنے لگے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر مت ہنسو, یہ وزن میں اس قدر زیادہ ہیں اگر قیامت کے دن تول میں رکھی جائیں ہر چیز اوپر ہو جائے گی اور وزن میں یہ زیادہ ہو جائیں گی, تول میں یہ زیادہ ہو جائیں گی. کیوں تمہیں نہیں پتا, تم تو سمجھ رہے ہو اتنی سی ہڈیاں ہیں, پر یہاں تو جسم سے تول نہیں ہے, یہاں تو ایمان سے تول ہے, یہاں تو علم کی دولت سے تول ہو رہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابراہیم خلیل اللہ نے بھی وہی بات کی ہے, مجھے بھی بچائیے اور میری اولاد کو لوں. ہن سمجھ آئی گل, اپنے واسطے بھی چنگی شے منگنی چاہیے تے اولاد واسطے وہ بھی چنگی شے منگنی چاہیے. تے چنگی شے کیڑی ہے؟ انگلش میڈیم تعلیم ہے جی. یہی ہو رہا نا. میں تو تمہیں قرآن سنانا, قرآن سمجھانا تمہیں سارے دسنا وا, پر صبح و شام ساڑھے دماغ اتنے پوت کی سوار ہوئے ہے. انگلش میڈیم بچہ نماز پڑھے نہ پڑھے, صبح منہ ہاتھ دھوے نہ دھوے, وضو کرے نہ کرے, قرآن پڑھے نہ پڑھے, جدو 7 دا ٹائم ہونا ہے بستہ ٹنگو, جا کے پتر پڑھ کے آ سکول, پھر ٹیوشنا, پھر رات تک ٹیوشنا. پھر کدے پوچھے بیٹے نو, او پتر کیا انگلش نال تیری نجات ہونی یا میتھمیٹکس نال ہونی ہے, یا میرے بچے تیرے اتے فرض نے 5 نمازاں دن چ کنیاں پڑھیاں نہیں. خدا را اپنے گریبانوں میں جھانکو اور دیکھو, اپنے آپ سے سوال کرو, پوچھو اپنے آپ سے, آپ اپنی اولاد سے رات کو کتنا پوچھتے ہیں؟ آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ آج کسی کے ساتھ زیادتی گڑبڑ تو نہیں کی؟ آج کوئی چوری چکاری یہ نہیں کی؟ نہیں, کوئی نہیں پوچھتا. بس اتنا پوچھتے ہیں بیٹا امتحان آ رہے ہیں تے فرسٹ پوزیشن لینی ہے, تے جے او دی فرسٹ پوزیشن کم آ جائے تے پھر او دی حجامت, اوے میں پیسے دیتے نے تو حرام کر دیتے نے, 1 نمبر کاٹا آ گیا. یہ ہے ہمارا حال, ہم یہ دینے لگے ہیں تو ریٹرن کیا آ رہا ہے؟ ہر چیز اس کا کیا آتا ہے؟ عمل کا رد عمل, ریٹرن بھی تو آئے گا نا. آپ یہ کر رہے ہیں تو ریٹرن آئے گا. ریٹرن کیا آ رہا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہے. بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ہے, بیٹے نے ماں کو مارا ہے, سن رہے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں نا آج. بیٹے نے ماں کو گھر سے نکال دیا ہے, بیٹے نے بھائیوں کو مار دیا ہے, بیٹے نے زمین پہ یہ کر دیا ہے. یہ صبح و شام پڑھ رہے ہو, یہ کس سے ریٹرن آ رہا ہے؟ جو صبح و شام انہیں تم وہ تعلیم دینے لگے ہو جس تعلیم کی اتنی ضرورت تھی کہ اسے لکھنا پڑھنا آ جائے. بس اصل تعلیم کیا ہے؟ قرآن و حدیث, یہ اصل تعلیم ہے. اور اصل اپنی اولاد کو تحفہ دینا ہے, انہیں عقیدہ توحید کا تحفہ دو, انہیں نبی کی سنت کا تحفہ دو. یہ اصل تحفہ ہے. جو تحفے آپ دینے لگے ہیں وہ تحفے گل کھلا رہے ہیں. بس اتنا سمجھ لیجئے,
جو آج دینا ہے کل وہ وصول کرنا ہے، جو آج کاشت کرنا ہے کل وہ فصل کاٹنی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو صحیح سب کچھ دینے کی توفیق عنایت فرما دے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔